الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ عزیز طلبہ، سورہ النساء آیت نمبر 58 آپ نے اس کی تلاوت سنی۔ اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹو، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو، یہ طریقہ بہتر ہے، اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ عزیز طلبہ، بڑی ہی اہم آیت اور مشہور بھی ہے، اور اس میں ایک مسلمہ اصول بتا دیا گیا ہے کہ طرز حکمرانی کیسا ہوگا، یا جو لوگ امیر بنیں گے ان کے کیا حقوق ہیں، عوام الناس نے ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو حکمرانی کا تصور ہے یہ بہت پرانا ہے، اور جو خانہ جنگی ہوئی ہے نا ملکوں میں، علاقوں میں، ریاستوں میں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہی اقتدار کا رہا ہے، اقتدار کی جنگ رہی ہے، اور اسی طرح محلاتی سازشیں ہوتی رہی ہیں، حتیٰ کہ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی اپنی اولادوں میں بھی اقتدار حاصل کرنے کے لیے رسا کشی رہی ہے، اور اس میں اس اقتدار کی جنگ میں دنیا نے وہ مظالم دیکھے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اپنے ہی باپ کی جو بادشاہ، اس کی آنکھیں تک نکال دی ہیں اقتدار کی جنگ میں، اور اسی طرح قتل گری، گمسان کی جنگ، ملک دو حصے ہو گئے صرف اقتدار کی وجہ سے۔ تو دنیا بھر میں یہ مثالیں نظر آتی ہیں کہ اقتدار کے لیے بہت زیادہ یہ اندھیر نگری مچ جاتی ہے اور ایک دوسرے کو گرایا جاتا ہے۔ اب اسلام میں اقتدار کا حصول کیسے ہے، اور اگر کوئی بندہ اقتدار پہ آ جاتا ہے تو اس کو کیسے وہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے، یا اس کے ساتھ کیسے چلا جا سکتا ہے، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو اقتدار ہے نا، یہ بظاہر تو بڑا اٹریکٹیو لفظ ہے، طاقت اس کو کہتے ہیں اقتدار کو، اور بندے کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے تو اگلی خواہش اس کی اقتدار حاصل کی ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے اب اقتدار مل جائے۔ اس حوالے سے اقتدار لینے کے لیے بڑی تگودو کی جاتے ہیں، بڑی بڑی کہانیاں، بڑے بڑے قصے، اور بڑی بڑی جناب لوگوں کو میٹھے میٹھے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور بڑا ہی زیادہ جو ہے نا طریقہ کار بنا کے نا لچھے دار تقریریں پھر لوگوں کو نا اپنے ساتھ میں لا کے اقتدار حاصل کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر تین باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک ہے اللہ کی اطاعت، دوسری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ ہمارے لیے بنیادی اطاعت یہی ہے اللہ اس کے رسول کی، لیکن اس آیت میں ایک اضافہ ہے جو کہ بڑا اہم ہے، جس سے بہت سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح ملک میں امن، آتشی سکون ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو تمہارا امیر بن گیا ہے اس کی تابعداری کرو۔ اب اس کے بارے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہدایات موصول ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ کسی حوالے سے تمہارا حکمران بن جاتا ہے،
اب تم یہ نہ کہو کہ یہ میری نسل سے نہیں ہے، یہ میرے کنبے سے نہیں ہے، یہ میرے علاقے سے نہیں ہے، یہ میری زبان والا نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، اور جب تک اس کو ہٹایا نہیں جائے گا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ بات جو ہے نا دین کے مطابق نہیں ہے. یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پر جو بھی حکمران مقرر ہو جائے نا، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ الفتنہ تو اشد من القتل، جو فتنہ ہے نا یہ قتل سے بھی شدید دار ہے. آپ نے دیکھا کہ جو ہی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی وائلیشن ہوتی ہے، تو بڑے بے قصور شخص بھی، بڑے معصوم لوگ بھی قتل ہو جاتے ہیں. کوئی اندھی گولی آ کر لگ جاتی ہے، کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، جو ساری عمر کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے. اسی طرح وائلیشن کی شکل میں بندے پکڑے جاتے ہیں، وہ جیلوں میں رل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نا پھر گھر کا گھر تباہ ہو جاتا ہے اور بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اس لیے پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ کسی طور پر وائلیشن نہ ہو اور ماحول کو خراب نہ کیا جائے، پرامن حالات رکھے جائیں. اور یہ جو اقتدار کی خواہش ہے نا، دین اسلام اس کو ختم کرتا ہے، اس کو نا ذبح کر دیتا ہے. دین میں جو اقتدار لیتا ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بھی آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عہدہ مانگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہم سے عہدہ مانگتا ہے ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے. اور یہ جو اقتدار ہے، یہ اقتدار لینا تو ممکن ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن اس کے اتنے لوازمات ہیں کہ وہ جو بندہ لے لیتا ہے نا، پھر اس کے لیے اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس نے از خود ذمہ داری لی ہے. عام بندے کا حساب اور حکمران کا حساب میں بہت فرق ہے. عام بندہ اپنا حساب دیتا ہے، حکمران شخص جو ہے وہ پوری اپنی امت کا حساب دیتا ہے، اپنے ملک کا حساب دیتا ہے، اپنے لوگوں کا حساب بھی بیچ میں دیتا ہے. اور اس لیے یہ اسلام میں ٹرینڈ ہے کہ خود بندے نہ اقتدار کے لیے اپنے آپ کو سامنے لائیں، بلکہ ان لوگوں کو اقتدار دینا چاہیے جو لوگ خود مانگنے والے نہیں ہیں، جو اقتدار کے حریص نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک سمجھیں کہ اس میں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ اقتدار لے لیا تو ہم پہ بہت بڑا بوجھ بن جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے کاش میں ایک پرندہ ہوتا تاکہ مجھ سے اقتدار کا حساب نہ لیا جاتا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلہ محلہ گلی گلی پھرتے تھے، مدینے کے شہر کے چکر لگاتے تھے کہ کہیں کوئی بندہ ایسا تو نہیں جو ڈسٹرب ہو اور کل کو جو ہے وہ اس کا حساب مجھے دینا پڑے. دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا پیاسا مرتا ہے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے. یہ آپ نے مشہور بات سنی ہوگی. اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک گھر میں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھے پہ آٹے کا تھیلا اور کچھ ساز و سامان خود گھر میں پہنچایا. وہ ان کا غلام کہتا ہے کہ مجھے دے دے میں پہنچا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پہ ذمہ داری، میں نے یہ انجام دینی ہے. تو اس لیے اقتدار جو ہے یہ لفظ تو بڑا کھینچنے والا ہے، لیکن اس پہ پورا اترنا بڑا مشکل ہے اور خامیاں ہو جاتی ہیں. تو پہلی بات ہے عزیز طلبہ کہ کبھی خود آگے بڑھ کر ذمہ داری نہیں لینی چاہیے کہ میں کر دیتا ہوں، مجھے لیڈر بنا لیں، مجھے حاکم بنا لیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے، جو بندہ خود یہ لے لے گا نا اقتدار، پھر وہ ذمہ دار زیادہ بن جاتا ہے. ہاں اگر کوئی بندے کھینچ کے اس کو بناتے ہیں نا، وہ ویلنگ نہیں ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ یار تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے، تمہارے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، تم جو ہے نا وہ مینجمنٹ کر سکتے ہو، اچھی تم ایڈمنسٹریشن کر سکتے ہو، تمہارے اندر بڑی صلاحیت ہے کام کرنے کی. وہ اس کو
کنوینس کرتے ہیں، اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ تم بنو. تو اس صورت میں اگر کوئی بندہ کوئی اقتدار لے لیتا ہے، کوئی ریاست کا، کوئی علاقے کا سربراہ، اور جو ہے وہ ذمہ دار بن جاتا ہے، پھر اس سے اس طرح کا حساب نہیں ہوگا جس طرح اس بندے سے حساب جو بندہ جو ہے نا خود آگے بڑھ کر لیتا ہے. وہ تو مجبور ہوا کہ اس نے لوگوں کے کہنے پہ، لیکن اس کے باوجود عزیز طلبہ جو اس کے سر پہ ذمہ داری آ گئی وہ ختم نہیں ہونی، کہ اس سے وہ حساب کتاب نہیں ہونا. حساب کتاب اسی طرح ہونا ہے جو اقتدار میں آئے لوگوں کا ہوتا ہے کہ بتاؤ کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کسی کو میرٹ سے ہٹ کر تو ابلائی نہیں کیا گیا، کسی کے ساتھ کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا نجائز طور پر، کسی کو نجائز مقدمے میں تو نہیں پھنسایا گیا، کسی کو جو ہے نا وہ خام خواہ اپنا کیسز میں نہیں لپیٹا دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی غور طلب ہیں، اور اقتدار میں آ کے نا کچھ وائلیشن خام خواہ ہو جاتی ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں یہ جو اقتدار ہے نا، یہ عجیب سی بات ہے، کچھ چاپلوس لوگ جو نا ساتھ مل جاتے ہیں، جو دیکھنے میں تو اس حکمران کے، اس عہدیدار کے ویل وشر ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ اپنا کام نکالنے کے لیے آتے ہیں. یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر 100 نہیں تو 90+ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کاز لینے کے لیے اقتدار کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور چاپلوسی کرتے ہیں. اور آپ کو عزیز طلبہ شاید پتہ ہو کہ یہ جو حکمران شکست جن کو ہوئی ہے، جو ڈیفیٹڈ ہوئے ہیں، جو اقتدار سے اتارے گئے ہیں، ان میں ان کا ہاتھ نہیں ہوتا، سارا ہاتھ ان کا ہوتا ہے جو اس کو لے ڈوبتے ہیں. وہ ان کو کہانی میں ڈال کر اس سے کوئی غلط فیصلے کراتے ہیں، عوام مشتعل ہوتی ہے، اور اسی طرح خارجہ سطح پہ تعلقات بگڑتے ہیں، اور کئی مسائل بنتے ہیں، پھر جنگیں ہوتی ہیں، پھر نقصان ہوتا ہے. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اقتدار حاصل نہ کیا جائے. لیکن یہاں اس آیت میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اقتدار لے لیتا ہے نا، یا کسی کو مل جاتا ہے، تو عوام الناس کو چاہیے کہ ذرا اپنے حساب میں رہے. یہاں پر دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی بندہ آ گیا تو پھر اس کے بعد اگلے دن اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کی عیب جوئی کرنی شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں پروپیگنڈا کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ برا جمع نہ رہے، یا اس کو سیٹسفیکشن نہ رہے، اس کو جو ہے نا اتنا تنگ کرو کہ یہ ہماری طرف توجہ رکھے، یہ ریاست کی طرف توجہ نہ دے، تاکہ کوئی اچھے فیصلے نہ ہو سکیں، اچھے منصوبے نہ بن سکیں، اچھی ریفارم نہ ہو سکیں، بلکہ ان کو الجھا دو، اور اسی طرح ملک کا جو ہے نا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ایک بندہ صحیح چلتا ہے، اگر ایک بندہ آپ کو صحیح لیڈ کر رہا ہے، وہ بندہ خواہ کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ تم تعاون کرو. اور اگلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اگر بندہ، دیکھیں دو طرح کے جو ہے نا آرڈرز ہوتے ہیں. ایک آرڈر ہوتا ہے جو بصیرت مجموعی ہوتا ہے، جو سوسائٹی پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جس پہ بندہ افیکٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک حکمران ہے، وہ ایسا آرڈر پاس کر دیتا ہے کہ جو اسلام کے منافی ہے، جو عبادات میں جس کی وجہ سے خلل ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ متاثر ہوتی ہے. کوئی بھی ایسا کام جس سے جو ہے وہ بندے کی جو نیکی کرنے کی صلاحیت سلب ہوتی ہے، اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے فَرُدُّوا عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تمہیں اگر کوئی پریشانی ہو جاتی ہے نا، تو تم نے حکمران کی بات نہیں ماننی، تم نے یہاں آ کر جو ہے نا اس کی وائلیشن کر لینی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جانا ہے. تو صرف اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم ساری باتیں جو ہمیں ہمارا رولر بتاتا ہے یا ہمارے لیے کرتا ہے، اگر وہ ٹھیک جا رہا ہے تو اس کے راہ میں روڑے اٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے راہ میں کانٹے بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. کیونکہ حکمرانی جو ہوتی ہے یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بستر ہے. اس میں جو ہے نا بندے کو بڑی پریشانیاں آتی ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے.
اور بہت طاقت اعصابی رکھنے والا نا بندہ جو بہت ہی زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو ذرا حالات کے ساتھ چل سکتا ہے، وہی حکمران صحیح بن سکتا ہے، ادروائز اعصابی طور پر کمزور شخص تو حکمران ہی نہیں بن سکتا۔ تو جو حکمران ہے اس کے حالات پہ رحم کرنا چاہیے، اس کو فضول نہیں تنگ کرنا چاہیے۔ جس طرح پروپیگنڈا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے یا الیکٹرانک یا اور پریس میڈیا ہے، اس میں جو ہے نا لوگ جو ہے نا خام خواہ بیان بازی کرتے رہتے ہیں، ذرا سی ریفارم آنے لگتی ہے بیان بازی ہو جاتی ہے۔ تو اسلام میں کوئی اسپیسیفک کرائٹیریا نہیں ہے کہ اس طریقے سے کوئی بندہ آئے گا تو وہ لیگل ہے۔ کوئی بندہ جو اچھا ہے وہ کسی حوالے سے اگر آ گیا ہے اور اس نے پرفارمنس دینی شروع کر دی ہے، اس کو پروٹوکول دینا لازم ہے، کیونکہ وہ آسان زندگی نہیں گزار رہا۔ عزیز طلبہ، یہ قرآنی آسان زندگی نہیں ہے، یہ بہت جان جوکھوں کا کام ہے جس کے لیے وہ بڑی تگ و دو کرتا ہے۔ کوئی مسائل ہوں تو پھر ہم اپنے طور پر رجوع کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو بندوں کو اکٹھا کرنا، یہ جو جلوس بنانا، یہ جو ٹریفک بند کرنا اور جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ ملا کے جو ہے نا ایک فضا بنا دینا، یہ کسی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ملکوں میں، علاقوں میں سکون رہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلی ویجز پہ چلتے ہیں، جو تھوڑا سا کام کر کے اپنے گھر کا چولہا چلاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ملک میں انارکی پھیل جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے وہ جو ڈیلی ویجز والے ہیں، مزدور طبقہ ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں، ان کے کام رک جاتے ہیں۔ بتائیں وہ ان کو کتنی تکلیف ہے۔ ایک بندے کی ایک دیہڑی کم ہو جائے نا، 8 دن وہ کام بھی کرتا رہے، وہ ساتھ نہیں ملتی، پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میرا یہ نقصان ہو گیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے ایکسپینڈیچر بھی کتنے ہیں گھروں کے، اور اسی طرح جو ہے وہ مہنگائی وغیرہ بھی کتنی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا جتنی ہم امن کے لیے کوشش کریں گے وہ وہی بارہ وہی فائدہ مند ہے، وگرنہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے کہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور ان کی اطاعت جو آپ کے حکمران ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔